اللہ تعالیٰ کسی کے عروج کو زوال میں اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بدلتے ہیں۔ جب کسی کی پازیٹیو تھنکنگ نیگیٹو تھنکنگ میں چینج ہو جاتی ہے یا کسی کی مثبت سوچ منفی سوچ میں بدل جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے رزلٹس اور نتائج بھی تو منفی آئیں گے نا۔ پھر ایسا تو نہیں ہے کہ سوچ نیگیٹو ہو اور رزلٹس جو ہیں وہ پازیٹیو آ جائیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، سورۃ القلم سورہ نمبر 68 ہے، 29واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ان کا باغ تھا جس سے ان کا نظام چلتا تھا۔ اب ان کی سوچ یہ بن گئی کہ مسکینوں کو مساکین کو باغ میں سے کچھ نہیں دینا۔ پہلے وہ دیتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ انہوں نے شیڈول بدلا تاکہ نئے شیڈول کا غرباء کو مساکین اور فقراء کو پتہ نہیں چلے گا، وہ نہیں آئیں گے، لہذا ان کی سیونگ اور بچت ہو جائے گی۔ جو مال وہ غریبوں پہ خرچ کرتے تھے اب وہ خود وہ بچا کے اپنی پراپرٹی یا جو کچھ بھی اس کو بڑھا لیں گے۔ سوچ نیگیٹو ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ۔ صبح نکلے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آج کوئی مسکین ان پر داخل نہیں ہوگا۔ لیکن جب جس جگہ پر باغ تھا وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ باغ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جڑوں سے کاٹ دیا۔ پھر سوچ بچار کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ شاید ہم رستہ بھول گئے ہیں، لیکن پھر انہیں پتہ چلا کہ نہیں، رستہ نہیں بھولے، بلکہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے ظلم کی وجہ سے ہمارے باغ کے اوپر اللہ نے عذاب بھیج دیا ہے۔ تو سوچ کا درست رکھنا یہ ضروری ہے انسان کے سروائیول کے لیے، اس کے عروج کی بقا کے لیے۔ جیسے ہی سوچ نیگیٹو ہوگی زوال شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، گرفت سے بچا رہے تو وہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچ کو درست رکھے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو زمین پہ بستے ہیں ان پہ تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے معاملات صحیح رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ سوچ درست رکھے۔ سوچ بدلے گی تو وہی چیزیں ہوں گی، وہی کام ہوں گے، لیکن نتائج اس کو ویسے نہیں ملیں گے۔ ان مقدر اور نصیبے کی بات ہے، ایک ہی ٹہنی پہ، ایک ہی گچھے میں لگے ہوئے مختلف پھل ہوتے ہیں، لیکن کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی پک جاتا ہے، کوئی پکتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نصیبہ اپنا ہے۔ تو لہذا اپنے نصیب کو بنانے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنی سوچ صحیح رکھے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کسی قوم کی جو حالت ہوتی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلتا جب تک وہ چیز جو ان کے دماغوں میں ہے اس کو نہیں بدل لیتے۔